ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کو ہم میزائل مین کے نام سے جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے کئی میزائل بنا کر ہمارے ملک کی فوج اور دفاعی طاقت کو مضبوط اور مستحکم بنایا۔ عظیم سائنسداں اے پی جے عبد الکلام 15 اکتوبر 1931 کو تامل ناڈو کے رامیشورم نامی مقام پر پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام ابو الفاخر زین العابدین عبد الکلام ہے۔ ان کے والد زین العابدین ایک معمولی آدمی تھے۔ ان کے کنبہ کی گزر بسر رامیشورم سے دھنش کوٹی کے بیچ کشتی چلا کر مذہبی مقامات کی زیارت کرنے والوں سے کرایہ وصول کر کے ہوتی تھی۔ یہی کام ان کے کنبے کی آمدنی کا واحد ذریعہ تھا۔ ایک بار ایسا طوفان آیا جس نے رامیشورم کے ماحول کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ ان کے والد کی کشتیاں بھی اسی طوفان میں تباہ ہو گئیں اور ان کے کنبہ کی آمدنی کا ذریعہ ختم ہو گیا۔ عبد الکلام اس وقت بچے ہی تھے۔ وہ اپنے گھر کے حالات کو دیکھ کر بہت فکر مند رہنے لگے۔ انہوں نے گھر کا خرچ چلانے کی ذمہ داری محسوس کی۔ اس وقت بازار میں املی کے بیجوں کی بہت مانگ تھی۔ وہ تھوک میں املی کے بیج خریدتے اور جگہ جگہ فروخت کرتے۔ اسی کے ساتھ وہ ایک نہایت مقبول تمل اخبار کے ہوکر بطور گھر گھر روزانہ صبح اخبار ڈالنے لگے۔ اس طرح انہوں نے برے وقت میں اپنے کنبے کو سنبھالے رکھا۔ وہ بچپن ہی سے سائنسداں بننے کا خواب دیکھا کرتے تھے۔ اپنی تعلیم کے دنوں میں بھی انہیں بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر وہ ہر وقت ثابت قدم رہ کر اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہے۔ عبد الکلام کی ابتدائی تعلیم رامیشورم کے پرائمری اسکول میں ہوئی۔ انہوں نے تمل ناڈو سے بی ایس سی کا امتحان پاس کیا۔ مدراس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے انجینئرنگ کا امتحان پاس کیا اور یہیں سے ایرو انجینئرنگ میں کمال حاصل کیا، اور کچھ ہی عرصے بعد وہ ہندوستان کے ایک عظیم سائنسداں بن گئے اور ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کے نام سے شہرت پانے لگے۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام نے 1957 میں ڈی آر ڈی او میں کام کیا اور 1963 میں آئی ایس آر او سے وابستہ ہوئے۔ انہوں نے ڈی آر ڈی او کے میزائل پروگرام اور اسرو کے انڈین سیٹلائٹ پروگرام میں بہت محنت اور لگن سے کام کیا۔ ڈاکٹر کلام نے ملک کی دفاعی طاقت کو اگنی اور پرتھوی جیسی میزائلیں دے کر مضبوط کیا، اور آکاش، ترشول اور ناگ جیسی میزائل بھی ملک کے لیے عبد الکلام کی ہی دین ہیں۔ ڈاکٹر عبد الکلام نے ایس ایل وی سوئم سیٹلائٹ خلا میں بھیج کر خلا میں بھی اپنی قابلیت کا سکہ جمایا اور وطن سے محبت کا پرچم لہرایا۔ ڈاکٹر عبد الکلام کی بنائی ہوئی پرتھوی میزائل زمین سے زمین پر مار کرنے والی میزائل ہے۔ اس میزائل کا وزن 14 ٹن ہے۔ اسی طرح اگنی میزائل ہوا میں اڑتے ہوئے دشمن کے ہوائی جہازوں اور میزائلوں کو ہوا میں ہی تباہ کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کی اونچائی 21 میٹر اور وزن 16 ٹن ہے۔ 1998 میں راجستھان کے پوکھرن نامی مقام پر ایٹمی تجربہ گاہ کا معائنہ کیا اور اپنی نگرانی میں ایٹمی دھماکے کا کامیاب تجربے سے پوری دنیا کو بھارت کی طاقت اور صلاحیت کا احساس کرانے کا سہرا بھی ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کے سر ہے۔ اے پی جے عبد الکلام ایک عظیم سائنسداں ہونے کے ساتھ سادگی پسند اور انسان دوست شخصیت ہیں۔ ان کی وطن پرستی نے انہیں ہر دل عزیز قومی شخصیت بنا دیا۔ ہندوستانی قوم نے بھی انہیں ملک کے سب سے اونچے عہدے پر بٹھا کر انہیں ان کے صحیح مقام تک پہنچایا، اور وہ 2002 سے 2007 تک ہندوستان کے 12ویں صدر جمہوریہ بن کر ملک کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری بحسن وخوبی انجام دیتے رہے۔ ملک اور قوم کی طرف سے انہیں کئی اعزازی تمغات بھی دیے گئے، جن میں پدم بھوشن 1981 میں، پدم وبھوشن 1990 میں، بھارت رتن 1998 میں اور اندرا گاندھی ایوارڈ 1997 میں خاص ہیں۔
ڈاکٹر عبدالکلام نے ہندوستان کے دفاعی نظام کو میزائل ٹیکنالوجی سے لیس کر کے ان ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں شامل کر دیا جن کے پاس زمین سے زمین، ہوا سے ہوا اور زمین سے ہوا میں مار کرنے والی ٹیکنالوجی موجود ہے۔ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کو بڑے اور چھوٹے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ اور یونیورسٹیاں اپنے پروگراموں میں مدعو کرتے تھے۔ ڈاکٹر کلام وہاں تعلیم حاصل کرنے والے نوجوانوں سے روبرو ہو کر اپنی تقریروں کے ذریعہ اپنے بیش قیمت مشورے دے کر ملک کے خوشنما مستقبل کی آرزو ظاہر کرتے تھے اور نوجوانوں کو ملک کے مستقبل کی ذمہ داری کا احساس بھی کراتے تھے۔ یہ مشہور شخصیت 27 جولائی 2015 کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے، لیکن ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام ان کا نام رہتی دنیا تک سنہرے حرفوں میں لکھا جائے گا۔